بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی رعایا سے بہت زیادہ لوگوں کی شکایات ملنے لگیں۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت پریشان کن تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد حکمران تھا جو ساری زندگی انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے لڑتا رہا، اور یہ نظام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا تھا۔ اور سلطان اکثر اوقات کہا کرتا تھا کہ کسی بھی سلطنت میں اگر غربت کو ختم کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، تو صرف انصاف کا دامن مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی کے دور میں زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنا قریب تھا کہ بہت سی پیچیدہ باتیں جو بڑی عمر کے لوگوں کو سمجھ آتی ہیں، آپ نے اپنی چھوٹی عمر میں ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کی اس صلاحیت کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی آپ سے بہت متاثر ہوا، اور آپ کو اپنی عقل مندی اور صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے قریب تر رکھتا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تو اس وقت سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ اگر یوسف یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ میرا بیٹا ملک السہل ہوتا تو میں مان لیتا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ایسی حرکت ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ اس پر گرو اور بھروسہ ہے، اور انصاف کے معاملے میں اپنے سگے بیٹے کو بھی ضرور سزا دیتا اور معافی کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ اس وقت تمام درباری سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے کہ وہ صلاح الدین ایوبی جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، وہی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جب انصاف کی بات آئی تو صرف ایک عام لڑکی کے بدکاری کے الزام میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سزا سنانے والا تھا۔ لیکن اس وقت بھی اللہ رب العزت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا، جو کہ کسی بھی معجزے سے کم نہیں تھا، اور وہ لڑکی خود ہی اعتراف کر گئی کہ میں نے سلطان نور الدین زنگی کے وزیر کے کہنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی پر الزام لگایا تھا، اور اس لڑکی کی گواہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر لگے داغ کو دھو دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر الزام لگانا اور سلطان نور الدین زنگی کا یہ کہنا کہ اگر سلطان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہوا تو سلطان بھی اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سلطان کو سرخرو کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے اس انصاف کے معاملے پر بڑا راضی ہوا کہ ہمیشہ سلطان نور الدین زنگی نے حق کا ساتھ دیا اور عین اسلامی اصولوں کے مطابق تھا، اور یہی نظام انصاف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور سلطنت میں قائم کرنے کے لیے 23 سال گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے گزارے۔ لوگوں کی شکایات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جہاں بھی جاتا لوگوں کی شکایات ہی شکایات ملتی، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب پسماندہ گاؤں میں بیس بدل کر نکلتے تو لوگ سلطان پر انگلیاں اٹھاتے کہ سلطان کے ہوتے ہوئے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمیں انصاف لینے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایسا سلطان تھا جو کہ اپنے دور حکومت میں انصاف کی اہمیت کو بہتر طریقے سے جانتا تھا، اور اپنی پوری رعایا کو مساوی انصاف فراہم کرنے کے لیے اقدامات بھی کرتے تھے۔ سلطان بہت پریشان ہوا کہ آخر میری رعایا کو قاضیوں سے انصاف کیوں نہیں ملتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا تو مختلف علاقوں سے جاسوسوں نے بتایا کہ فلاں فلاں علاقے کا فلاں قاضی اور فلاں علاقے کا فلاں قاضی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں انصاف سے غرض نہیں۔ جب یہ خبر علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دی کہ ہمارے فلاں فلاں علاقے کے قاضی انصاف کی بجائے دنیاوی رنگینیوں میں کھو رہے ہیں، یہ سنتے ہی سلطان سمجھ گیا کہ اگر تالاب میں ایک مچھلی گندی ہو تو باقی سب پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سلطان نے فوری راتوں رات
ان قاضیوں کو اٹھوایا اور انہیں زندان میں بند کر دیا اور ان کی جگہ نئے قاضی تعینات کر دیے۔ سلطان نے قاضیوں کی تنخواہ دگنا کر دی تھی اور انہیں کہا کہ تم اپنا دگنا وقت میری رعایا کو دو تاکہ تم لوگوں کے مسائل سن سکو اور ان کو حل کر سکو، لیکن باوجود اس کے لوگوں کی شکایات حل نہیں ہو پا رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کے ہاتھوں شہر کے تمام قاضیوں کے پاس پیغامات بھجوائے اور انہیں کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ سلطان کے حکم پر شہر کے تمام قاضی سلطان کے پاس حاضر ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام قاضیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ ریاست جب بھی کسی اپنے ملازم کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتی ہے تو وہ اس کے بدلے اتنا کام بھی لیتی ہے، لیکن شاید یہ بات تم بھول گئے ہو کہ کئی دنوں سے لوگوں کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب تم اپنے اپنے ورق نکالو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کون کون سے مقدمے ابھی تک موجود ہیں جو تم نے لوگوں کے حل نہیں کیے۔ تمام قاضیوں نے اپنے اپنے مقدمات دکھائے اور ہر ایک قاضی کے پاس ایک سال تک پرانے مقدمات ابھی تک زیر التوا پڑے ہوئے تھے۔ کسی قاضی نے کوئی وجوہات بیان کی تو کسی نے کوئی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا کہ یہ سب خود کو سزا سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضیوں کو حکم دیا اور کہا کہ آج کے بعد میں ہر جگہ، ہر شہر عدالت کی جگہ ایک کھلی کچہری کھولنے کا حکم دیتا ہوں، اور اس کھلی کچہری میں ہر غریب، مسکین، یتیم، مظلوم، حتیٰ کہ کوئی بھی انسان ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، اس کو کچہری میں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر تم لوگ کھانا بھی کھا رہے ہوگے تو تمہیں پہلے اس فریادی کی فریاد سننا ہوگی، بعد میں تمہیں کھانا کھانا ہوگا، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اور اس میں کسی بھی قاضی کے لیے کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ایک اور حکم جاری کیا اور کہا کہ میں ہفتے کے 7 دنوں میں 2 دن خود شہر کی بڑی عدالت میں بیٹھ کر قاضی صاحب کے ساتھ لوگوں کے مسائل سنوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام قاضیوں کو سمجھ آ گیا کہ اب ہم کسی بھی مقدمے میں نہ تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ڈنڈی مار سکتے ہیں۔ سلطان کے اس فیصلے سے تمام لوگوں یعنی کہ رعایا کے دلوں میں ایک اور امید کی کرن پیدا ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہفتے کے 7 دنوں میں 2 دن اپنے آرام کی جگہ اس کھلی کچہری میں گزاریں گے اور ہم جیسے غریب لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کھلی کچہری میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قبیلے کا سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، ہم لوگ خانہ بدوش ہیں اور ہم ہجرت کر کے فلسطین سے مصر میں آ پہنچے اور ہمیں ایک سردار نے رہنے کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا دیا۔ ہمارا قبیلہ چند خیموں پر مشتمل ہے، لیکن جتنا سونا تھا ہم نے راستے میں خرچ کر دیا، لہٰذا ہمارے پاس کوئی پانی کا ذریعہ نہیں، اس لیے ہم آپ کی عدالت میں تشریف لائے ہیں، آپ ہی ہمیں انصاف دلائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا اور کہا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور ایک ماہر کنویں کھودنے والے کو بلا کر لاؤ۔ سلطان کا وزیر اسی وقت روانہ ہوا اور اپنے جاننے والے ایک ماہر کنویں کھودنے والے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خزانچی کو کہا کہ اس کو 100 سونے کے سکے دے دو، اور پھر اسے حکم دیا کہ تم جتنا جلدی ہو سکے دن رات محنت کر کے ان قبیلے والوں کے لیے کنواں کھودو۔ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس وقت بہت گہرائی تک کنویں ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ پہاڑوں پر رہتے، لہٰذا ان کو پانی زمین سے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس مزدور نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خزانچی سے 100 سونے کے سکے لیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سردار کے ساتھ چلا گیا جہاں اس نے کنواں کھودنا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سردار کو حکم دیا کہ جب تمہارا کنواں مکمل ہو جائے تو مجھے اس بات کی خبر ضرور دینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کھلی کچہری کے اقدامات سے لوگوں کے انصاف کے مسائل کافی حد تک کم ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ تمام قاضی اور سلطان خود بھی
کھلی کچہری کا اہتمام کرتے تاکہ کسی بھی امیر غریب کو انصاف لینے میں رکاوٹ پیش نہ آئے، اور سلطان نے قاضیوں کی تنخواہیں بھی بڑھا دیں، جس کی وجہ سے وہ اب عدالتوں میں زیادہ ٹائم دیتے تھے۔ پھر سلطان نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ اب اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں کا جاسوسوں کے ذریعے پتہ کرواؤ کہ اب کیا حالات ہیں، لوگ انصاف کے ان اقدامات سے مطمئن ہیں کیا؟ علی بن سفیان نے ایک ہفتے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جاسوسوں سے لی گئی رپورٹ سے آگاہ کیا کہ اب کافی زیادہ حد تک لوگ سلطان سے راضی ہیں۔ سلطان کے اس کھلی کچہری کے اقدامات نے لوگوں کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور غریبوں میں لنگر کا وسیع انتظام کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میری رعایا کے بہت سے لوگ بھوکے ہیں اور دربار میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی، یہ دیکھ کر سلطان نے وزیر سے کہا کہ لوگوں میں کھانا میں خود تقسیم کروں گا۔ علی بن سفیان نے دیکھا کہ سلطان جب لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب تھا، لہٰذا انہوں نے سلطان سے پوچھا کہ سلطان معظم، اب تو رعایا دن بدن آپ پر زیادہ خوش ہو رہی ہے جبکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ ادا کیے کہ اے علی، میں بھی تو انہی لوگوں میں سے ایک ہوں نا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے تخت پر براجمان کیا۔ علی جی آنسو خوشی کے ہیں کہ میں ایک عام انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بڑا عہدہ دیا، اور دوسرا میرے آنسوؤں کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی ہے، یا اللہ جب تک میری سانسیں چلتی ہیں میں انصاف کا بول بالا کرتا رہوں، کیونکہ اسلام اور انصاف کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں انصاف ہوگا اسلام بھی ضرور ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں انصاف لانا اللہ نے میرے ذمہ کیا ہے۔ علی، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عہدہ بھی دیا اور مجھے تم جیسے مخلص لوگ بھی دیے۔ یقین رکھو علی، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازے گا کہ ہمیں دنیا میں عطا کیا گیا یہ سارا مال و متاع آٹے میں نمک برابر بھی نہیں لگے گا۔ یہ الفاظ سن کر علی بن سفیان بھی زارو قطار رونے لگے۔ سارا مجمع حیران تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی بڑھتی ہوئی جستجو کو کم کرنے کے لیے کہا کہ اے میرے لوگوں، اے میرے بھائیوں، میں ایک ناتواں سا انسان ہوں۔ اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر میں تم تک کسی بھی طرح کا انصاف یا روزگار وغیرہ کا انتظام نہ کر سکوں تو مجھے معاف کر دینا، کبھی بھی میری اللہ سے شکایت نہ کرنا۔ میں انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، کسی بھی جگہ اگر غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کرنا۔ میرے دروازے ہمیشہ تم لوگوں کے لیے کھلے ہیں، تم میرے پاس آنا، مجھے میری غلطیاں، کوتاہیوں سے اور اپنی پریشانیوں سے آگاہ کرو، میں جس قدر ہو سکا تمہاری مدد کروں گا۔ سلطان کا یہ سننا تھا کہ بھیڑ میں کھڑے تمام لوگوں کے آنسو جاری ہو گئے اور سب نے با آواز بلند کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا سلطان عطا فرمایا۔ آپ پر ہمارے بچے قربان، ہماری جانیں قربان، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سلطان کاہل، سست اور فرعون نما نہیں۔ تاریخ نے یہ منظر پہلی بار دیکھا۔ سلطان کے وزراء اور تمام لوگ رو رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ سلطان نے ہر چھوٹے بڑے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال ڈال کر دیا۔ جب ایسا سلطان ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروڑوں رحمتیں نازل کیوں نہ ہوں، برکتیں کیوں نہ ہوں۔ اکثر اوقات جب کبھی خزانہ مال سے بھر جاتا تو یا ضروریات سے زیادہ ہوتا تو سلطان بغیر کسی تفریق کے اپنے خزانے کا منہ غریبوں کے لیے کھول دیتے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ غریبوں کی خوشحالی کے لیے کیے گئے اقدامات دشمن کو ایک نظر نہ باتے تھے۔ وہ ہر وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی رعایا کے سامنے شرمندہ کرنے میں لگے رہتے، کیونکہ دشمن کو اسلام کی بڑھتی ہوئی شہرت ہرگز پسند نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود تھے کہ اتنے میں ایک جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں کچھ کہا۔ جاسوس نے جو خبر دی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بجلی بن کر گری،
کیونکہ اس جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور سلطان نور الدین زنگی کے اہم دستاویزات جس کو ہم نے 1 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد حاصل کیا تھا وہ ہمارے سپاہی لے کر آ رہے تھے، راستے میں دشمنوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور وہ دستاویزات وہاں سے چھین کر لے گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو غصے سے کانپنے لگا، کیونکہ وہ دستاویزات سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے لیے بہت اہم تھیں، کیونکہ یہ دستاویزات سلطان نور الدین زنگی کی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس امانت کے طور پر تھیں، اور اس میں بے شمار اہم راز تھے۔ اس میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کے بارے میں بہت سے راز چھپائے ہوئے تھے، لیکن وہ راز ایک صندوق میں بند تھے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ ہم نے دشمنوں کے صندوق کھولنے سے پہلے اگر وہ دستاویزات حاصل نہ کی تو وہ دشمن ہماری سلطنت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آیا۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر آپ کے پاس آیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، اے علی، دشمنوں نے ایک بار پھر میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ اگر میں نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دستاویزات دشمنوں سے واپس نہ لیے تو سلطان نور الدین زنگی کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا خواب ادھورا رہ جائے گا، اور دشمن ان دستاویزات کے ساتھ کھلواڑ کر کے مجھے اور اسلام ہماری رعایا کو بھڑکانے کے خلاف استعمال کرے گا۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو وہ بھی پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ اتنے میں جب علی بن سفیان کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ آپ نوافل ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جو ہی سلطان نے نوافل ادا کیے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ جا کر پورے دربار میں یہ اعلان کر دو کہ ہر سپاہی، ہر مشیر، ہر وزیر، ہر سنتری کا یہ حق بنتا ہے کہ جس جگہ حملہ ہوا وہاں کا ایک ایک چپا چھان مارو، کسی بھی طرح سے یہ دستاویزات مل جائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی آزادی کی بات ہے، لہٰذا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب یہ حکم صادر فرمانے ہی والے تھے کہ اتنے میں وہی مزدور جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کنواں کھودنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے دربار میں صدا لگائی اور فرمانے لگا، سلطان معظم، اعلان کرنے سے پہلے میری آپ ایک عرض سن لیں۔ جب اس نے بات کہی تو تمام درباری غصے میں آ گئے کہ ایک عام آدمی ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ کو ٹوکتا ہے، اور سپاہی اس کی طرف تلواریں لے کر بڑھنے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ اور اس مزدور کو میرے پاس لے آؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ مزدور بولا، سلطان معظم، اس قبیلے کے لیے میں کنواں کھودنے کے لیے گیا تھا۔ میں نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں کی کھدائی شروع کی تو کافی گہرائی میں کنواں کھود رہے تھے کہ اچانک ہمارے پیروں تلے زمین کھسکی اور ہم نیچے گر گئے، اور اتنا نیچے گرے کہ ہمیں اوپر سے روشنی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا، ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہم کسی سرنگ میں گر گئے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ جہاں ہم نے کنواں کھودا اس کے نیچے ہی ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی جو بالکل ایک گوفا میں جاتی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہم کسی سرنگ میں گر گئے ہیں، لہٰذا ہمارا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا ہمیں اسی سرنگ سے ہی گزر کر جانا ہوگا۔ ہم نے اپنی مشعلیں جلائیں اور اس سرنگ میں چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ سرنگ ایک بڑے گفا میں جا کر کھلی، اور اس گفا کے اندر 2 سپاہی موجود تھے جو کہ ایک صندوق کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے کہ جس صندوق کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کرنے کے لیے سالوں سال محنت کی، ہم نے اس کی محنت پر چند لمحوں میں پانی پھیر دیا، اور ہمارے لیے یہ صندوق کسی بھی سونے کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہے،
کیونکہ ہمارا سردار بہت خوش ہوگا اور ہمیں انعام و کرام سے نوازے گا۔ اب اگر سلطان صلاح الدین ایوبی ساری زمین کو بھی کھود ڈالے تو بھی یہ صندوق اسے نہیں ملے گا، اور ہم سلطان کی رعایا کو اس کے خلاف استعمال کریں گے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جب ہم نے یہ بات سنی تو ہمیں ساری بات کی سمجھ آ گئی۔ چونکہ ہم 4 آدمی تھے اور وہ 2 تھے تو ہمیں کچھ حوصلہ ہوا۔ ہم نے اچانک ان سپاہیوں پر دھاوا بول دیا اور ان کو وہیں ڈھیر کر کے ہم نے وہ صندوق اٹھا لیا، اور میرا ایک ساتھی اس کو کھولنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کوئی عام صندوق نہیں، لہٰذا ہمیں یہ صندوق سیدھا سلطان کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ اتنے میں اس مزدور نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی اور اس کے ساتھ ہی وہ صندوق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سلطان نے جب صندوق دیکھا تو اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ صندوق کو کھولو۔ جب اس ماہر سپاہی نے صندوق کو کھولا تو اس میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے گئے دستاویزات اور بہت سے دیگر اہم راز موجود تھے، جس کی مدد سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے جھوم اٹھے اور اس مزدور کو فرمایا، جو کام میرے لاکھوں سپاہی نہیں کر سکتے تھے تم ایک اکیلے بہادر نے کر دکھایا، بتاؤ اب تمہیں کون سا انعام دیا جائے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاید قدرت نے یہ عظیم کام مجھ سے ہی لینا تھا، لہٰذا میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی کام آیا، اور مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا سلطان دیا، اور میرا نام قیامت تک تاریخ میں لکھا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑے متاثر ہوئے اور کہا، میں تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت اپنے محل میں ایک اچھی سی ملازمت پر تعینات کرتا ہوں، اور جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک میرے پاس آنا، تمہاری ہر فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد سلطان نے نوافل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا، چونکہ کسی عام انسان کے لیے تو صرف یہ ایک صندوق اور اس میں چند اوراق تھے، لیکن ان کی قیمت سلطان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ایک مزدور نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ انتہا درجے کا قیمتی دستاویزاتی صندوق حاصل کر لیا۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مزدور کو 20 سکے کنویں کھودنے کی مزدوری کے بدلے 100 سکے دے کر جب سلطان نے اسے بھیجا تو سلطان کی وہ نیکی اس کے اپنے ہی کام آ گئی، اور سلطان کے قیمتی راز دشمن کے ہاتھ نہ لگے، ورنہ دشمن ان رازوں سے پوری رعایا کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جب انسان حق پر ہو تو اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں۔